بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ سٹریس میں ہیں؟ اس کے لیے 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ جب آپ کا کام آپ کے سر کے اوپر اتنا سوار ہو جائے کہ آپ کو اپنی فیملی، اپنے فرینڈز اور اپنے لیے وقت نہ مل رہا ہو، بیلنس آف لائف ڈسٹرب ہونے لگے، تو دس از ون سائن۔ دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ اریٹیبل ہو جائیں، بہت زیادہ جھگڑالو ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آپ کی برداشت کم ہو جائے۔ وہ جھگڑا کبھی آپ اپنے کولیگز کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے بیہیویئر کے اندر یہ چینج آئے تو دس از این انڈیکیشن دیٹ یو آر انڈر اسٹریس۔ تیسرا یہ کہ آپ ہر چیز میں دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں، سسٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیں، جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کی طرف سے ٹینشن لے کے آپ دوسروں کے اوپر باتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت سٹریس والی کیفیت میں ہیں۔ لیکن جب بھی سٹریس کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے سٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ سٹریس جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور سٹریس نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ پازیٹیو سٹریس کسی بھی انسان کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، وہ زیادہ ہارڈ ورک کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے تاکہ وہ اپنا گول اچیو کر سکے اور وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کر سکے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایگزامز قریب آتے ہیں تو بچے زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ کوئی خاص ٹیسٹ یا ٹورنامنٹ میں جانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے جو سٹریس لیا جاتا ہے دیٹ از فار دا آبجیکٹو آف سم اچیومنٹ، آبجیکٹو آف سم گول، تاکہ اس کے اندر کامیابی ملے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سٹریس۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نیگیٹو سٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ پریشر میں، اسٹرین میں، سٹریس میں آتے ہیں تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب یہ اچیو نہیں کر سکیں گے، اور آہستہ آہستہ نہ صرف وہ اپنے تعلیمی میدان میں، اپنے کام کے حالات میں، اپنی فیملی کے معاملات میں، وہ آہستہ آہستہ آئسولیشن اور ناکامی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹریس کی مختلف کازز ہو سکتی ہیں، کچھ ایکسٹرنل کازز ہیں اور کچھ انٹرنل کازز ہیں۔ ایکسٹرنل کازز کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جو کہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ ٹینشن لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ملک کی حالات کی وجہ سے، مالی حالات کی وجہ سے، اوور کراؤڈنگ، کبھی آپ ٹریفک جیم میں پھنس گئے ہیں تو وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کوئی فیملی کنفلکٹ ہے، بچوں کا کنفلکٹ ہے، میرٹل کنفلکٹ ہے، یا آپ کے ورک ریلیٹڈ آپ کی کوئی ایسی ٹینشن ہے۔ آج کل دنیا کے بہت سارے ایریاز میں وار کا ایک سٹریس پھیلا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیک آف سلیپ ہے، بیہیویئر اگر کسی کا اچھا نہیں ہے، عادتیں ہیں، بہت ہی حساس طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لینے والی عادت، یہ سارے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ سٹریس کا باعث بن سکتے ہیں۔ سٹریس اور ٹینشن پورے جسم کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور سٹریس والے حضرات کو بلڈ پریشر، شوگر، دل کا مسئلہ بہت کامن ہوتا ہے۔ سر کا درد، گردن کا درد، پٹھوں کا درد، نیند کا نہ آنا، اوور ایٹنگ کرنا، وزن کا زیادہ ہونا، آئسولیٹ ہو جانا، فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا، اپنا خیال نہ رکھنا، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے سوشل سرکل کو ٹائم نہ دینا، بہت ہی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، اور آخر میں آئسولیٹ ہو جانا، یہ سارے وہ نقصانات ہیں جو کہ سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر ٹائم لگائیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا سٹریسر ہے کیا، وہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں ہیں، اور پھر اس وجہ کے اوپر آپ اپنا گول ڈیفائن کریں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، کس طریقے سے کوپ کرنا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریئلائز دیٹ یو آر ناٹ پرفیکٹ۔ آپ اپنی پوری کوشش کیجئے، ایک بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کیجئے، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں، اپنے سوشل سرکل اور فرینڈز کے لیے وقت نکالیں، ورک لائف اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنا پرابلم یا اپنی فیلنگز شیئر کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں رکاوٹ نہ بنے، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیجئے۔
بعض اوقات کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں کہ اس میں نو کہنے کو لیے بندہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے انکار کروں. یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو ایٹ سم ٹائم. کبھی کبھی نو کہہ دینا ہاں کہنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور انسان کو بہت ساری ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے، اپنے سوشل سرکل یا اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور سٹریس مینجمنٹ میں اس کی بھی ہیلپ لیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جو کہ ورک پلیس ٹینشن اور ورک پلیس سٹریس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ورک کو آرگنائز کریں، اپنے گولز کو سیٹ کریں، اپنے ٹائم کو سیٹ کریں، اینٹیسپیٹ کریں کہ آپ کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں اور آپ کو کیا کیا پرابلمز اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، ان کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کریں اور ڈیڈیکیٹ کریں کام اپنی ٹیم کے اندر. یہ تمام چیزوں کو سمجھ کے کرنے سے ہوپ فلی آپ سٹریس کو نہ صرف سمجھ سکیں گے، پازیٹیولی فائدہ اٹھا سکیں گے، بلکہ آپ اس کو مینیج بھی کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے. بہت شکریہ.